کتاب حکمت قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ جل شان وہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جب قومیں کتاب حکمت قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو سر بلندی ان کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن جو قومیں کتاب حکمت قرآن مجید فرقان حمید سے دوری اختیار کرتی ہیں تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ جب قرب قیامت فتنے آسمان سے بارش کی طرح برسیں گے تو ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو گیا، جڑ گیا، وہ فتنوں سے بچ جائے گا، اور جس نے کتاب حکمت قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار نہ کی وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج ہماری نوجوان نسل دن بدن فتنوں میں مبتلا کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنا تعلق سوشل میڈیا سے قائم کیا اور اس نے اپنا تعلق قرآن مجید سے قائم نہیں کیا۔ علامہ محمد اقبال نے ساری زندگی اس بات پہ توجہ دی اور لوگوں کو یہ درس دیا کہ لوگوں دائیں بائیں نہ بھاگو، بلکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ جڑو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ بلکہ اقبال نے تو اپنے ایک ملنے والے سے کہا کہ یار اگر تجھے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، کیونکہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل کا تعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب سے جڑ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن ایسا عظیم قرآن ہے کہ اقبال کہتے ہیں آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت لا زوال است قدیم۔ میں تجھے بتاؤں کہ قرآن مجید کیا ہے، یہ کتاب زندہ ہے، حکمت لا زوال است قدیم، اس کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال آخر میں بھی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تو چاہے کہ میں اپنے سینے کے اندر چھپا ہوا راز تو تیرے اوپر افشا کر دوں، ای کتابیں نیز چیزیں دیگر اس، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی وکری چیز ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے بندے جب قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہدایت ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور جو بندے کتاب حکمت قرآن مجید کے ساتھ نہیں جڑتے تو وہ گمراہی کے بے ابی کڑوں کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو جو بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں تاکید کی گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور جب دل زنگ آلود ہو جائے تو ان دلوں کے زنگوں کو اتارنے کا علاج کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور فرمایا کہ قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ عرض کی حضور اگر رونے کی کوشش کرے لیکن پھر بھی رونا نہ آئے تو میرے حضور نے فرمایا کہ پھر بھی کوشش کر کے رونے کے لیے جو ہے وہ کوشش کیا کرو۔ آج سخت دل ہو گئے کہ اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد تمہیں رونا نہیں آتا۔ یہ تو وہ قرآن ہے کہ قرآن پڑھتی ہے بھینس عمر کے جو ہے وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی زندگی کے آخری 5 سالوں میں اور کوئی کتاب نہیں پڑھی، بلکہ صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، بار بار اس کی تلاوت کی ہے۔ جب اقبال کی زندگی کے آخری ایام تھے تو ایک دوست ان کے پاس گیا اور کہا کہ اقبال سناؤ کیا حال ہے؟ آج کسی سے حال پوچھا جائے تو وہ اپنی بیماری کا حال بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اقبال سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ تو اقبال کہنے لگے لطف قرآن سحر باقی نمان۔ اقبال کہتا ہے کہ سحری کے لمحے میں جو قرآن پڑھنے کا مزہ تھا وہ لطف جو ہے وہ اب چھن گیا، اب وہ مزہ نہیں آ رہا کیونکہ میں بیمار ہوں اور علالت کی وجہ سے سحری کے وقت اٹھ نہیں سکتا۔ تو ان کی زندگی کا نفع و نشر، ان کی زندگی کا مزہ تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ تھا۔ اب ہم بطور مسلم دیکھیں کہ ہمارے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کے کتنے حق ہیں۔ علماء نے 5 حق بیان کیے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے۔ ان میں سے پہلا حق بیان کیا کہ اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جائے۔
مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کا پہلا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آج بڑے سے بڑا مصنف کتاب لکھتا ہے، اس کے آخر میں یا اس کے شروع میں یہ بات لکھتا ہے کہ ہم نے بغور اس کا مطالعہ کیا، لیکن اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتا دینا تاکہ آئندہ ایڈیشن کے اندر ہم اس غلطی کا جو ہے وہ ازالہ کر لیں۔ لیکن یہ اعجاز کتاب حکمت قرآن مجید فرقان حمید کو حاصل ہے کہ اس کے اندر زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی شک ہوتا تو وہ لوگ جو بہت بڑے بڑے شاعر تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، وہ آ کے مقابلہ کر لیتے، لیکن میرے امام نے کہا تھا تیرے سامنے ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا سخت تھا اور فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب شکوہ آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ اب ذرا شکوے کا لہجہ دیکھیں، اقبال کہتا ہے صفحہ دار سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں۔ اب فتویٰ بھی متوجہ ہے اقبال پہ کہ اقبال نے یہ کیا کہہ دیا، لیکن جب جواب شکوہ آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ اب لفظ وہی ہے، صرف سیدھا بدلتا ہے، اب جواب وہاں سے آتا ہے، اور جواب کیا آتا ہے؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرقہ ہو، ہر کوئی مست ہے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فکر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارے کے خدا ہوگا۔ تمہاری وجہ یہ ہے، تمہاری ذلت اس لیے مقدر بنی کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ وابستہ ہوتے کبھی ذلیل نہ ہوتے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے قاری کو بھیجا، اس کا نام مصعب بن عمیر ہے، اور جب حضرت مصعب بن عمیر مدینے تشریف لائے تو لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ فرماتی ہے کہ باقی شہر جو ہے وہ جنگ سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ رب کے قرآن سے فتح ہوا۔ یہ قرآن تو وہ ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے، لیکن شرط یہ کوئی اس کے ساتھ جڑے تو صحیح۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جائے، جانا جائے کہ یہ کتاب اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، یہ میرے رب کی جانب سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، صحیح عربی لغت کے ساتھ، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات پہ پڑھا جاتا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو درست طریقے سے پڑھا جائے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی، تو اس کتاب کو لکھنے کے بعد اس کی پروف ریڈنگ کی۔ جب پروف ریڈنگ کر لی آپ نے تو آپ نئی نئی غلطیوں پہ مطلع ہوئے کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہونا چاہیے، اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہونا چاہیے۔ تو 70 مرتبہ امام شافعی نے اس کتاب کو پڑھا اور ہر مرتبہ نئی نئی غلطی پہ مطلع ہوئے، اور آخر میں امام شافعی کہنے کہ داؤ اس کو چھوڑ دو، یہ اجازت صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے، اس کے اندر غلطی نہیں ہے۔ شافعی کی کتاب کے اندر 70 مرتبہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرے رب کی کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں۔ تو دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے، اس کو درست طریقے سے پڑھا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو اس دنیا کے اندر اندھا رہا کل بروز قیامت بھی اندھا اٹھایا جائے گا، واضل سبیلا، اور وہ دور کی گمراہی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس اندھے پن سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی تھی اس لیے کہ تم اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق چیزیں دیکھتے جاؤ؟ نہیں، اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھی اس کے ذریعے سے رب کا قرآن پڑھو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا انداز ذرا دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے میرے ذکر سے انحراف کیا، میرے ذکر سے منہ موڑا، تو قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ قیامت والے دن بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، تو اللہ سے عرض کرے گا میرے مالک میری تو خوبصورت آنکھیں تھیں، آج میری آنکھیں کہاں گئی؟ تو اللہ فرمائے گا تیرے پاس میرا ذکر آیا تھا، میرا قرآن آیا تھا، میں نے آنکھیں دی اس لیے دی کہ اس کے ذریعے سے تو قرآن پڑھ، جب تو میرے ذکر سے منہ موڑتا چلا گیا تو آج تیری سزا یہ ہے کہ تیری معیشت دنیا میں تنگ تھی، تو اب تیری سزا یہ ہے کہ اب تجھے اندھا اٹھایا جائے۔
تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، اس کا معمول کرنا اور اس کو صحیح عربی لغت کے ساتھ جس طرح نازل ہو اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا حق ہے۔ بلکہ میرے حضور نے تو یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خود بھی پڑھ نہیں سکتا، تو فرمایا اس بندے کے لیے دوہرا اجر ہے، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک پڑھنے کا اجر اور دوسرا پڑھتے ہوئے جو اس کو مشکل پیش آ رہی اس کا اجر۔ تو دوسرا حق قرآن مجید کا یہ کہ اس کو درست طریقے سے پڑھا جائے، صحیح مخارج کی آبائیگی کے ساتھ پڑھنا اس کا حق ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ میرے رب نے میرے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا معنی، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ساری زندگی انسان گزار دیتا ہے لیکن کبھی اس نے کسی سے نہیں پوچھا کہ یار اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے ذرا وہ پڑھ کے تو بتاؤ ہمارے رب کا ہمارے نام پیغام کیا ہے۔ میں سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھوں، آپ کا بیٹا انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہو اور انگلش پڑھتا ہو، واپس آ کے آپ کو سبق سنائے، آپ کہیں بیٹے اس کا معنی کرو، ٹرانسلیشن کرو، تو بیٹا کہیں کہ وہاں ٹرانسلیشن تو کرایا نہیں جاتا، یہ تو پڑھایا نہیں جاتا، تو آپ کہیں گے خواب پڑھا ہے، یہ پر انگریزی تو بول لیتا لیکن کیا معنی اس کا کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج قرآن مجید پر پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے بپند صوفی اللہ سیری آیات حکمت قرآن ادیری وآیات اشتراکار جزی دیس آج یاسی و آسام امیر۔ تو جاہل مولوی اور قائل صوفی کے بندے کے اندر ایسا پھنسا، تو نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشن آیات سے زندگی تلاش ہی نہیں کی، لیکن تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اتنا تعلق تھا، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکے تو کہنے لگا آ جاؤ قرآن مجید پڑھو تاکہ بابے کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے اس میں شک نہیں ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے مرنے والے کے پاس اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ آپ قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ قرآن مجید کو تمہارے مردہ دلوں کو زندگی دینے آیا تھا۔ قرآن مجید پڑھتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک کتاب لکھی اور کتاب کو لکھنے کے بعد جو ہے اپنے مرید سے کہا کہ اس کو موجوں کے سپرد کر دو۔ اس نے وہ صندوق اٹھایا اور حضرت جنید بغدادی کی وصیت تھی کہ اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، بکسا اور صندوق اٹھایا اور اس صندوق کو جو ہے وہ دریا کی موجوں کے سپرد کیا۔ جب دریا کی موجوں کو سپرد کیا تو دریا کی موجوں نے اس کو راستہ دینا شروع کیا۔ منظر دیکھ کے بڑا حیران ہوا، واپس آیا حضرت جنید بغدادی سے پوچھنے لگا کہ میری آنکھیں ایک منظر نہ دیکھتی، میں آپ سے کبھی سوال نہ کرتا، لیکن اب جب تک سوال نہیں کروں گا بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ سوال یہ کہ میں نے جب اس صندوق کو موجوں کے سپرد کیا تو دریا کی لہروں نے اس کو راستہ دینا شروع کر دیا، مجھے بتائیے اس صندوق کے اندر تھا کیا؟ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ تمہاری آنکھوں نے منظر ایسا دیکھا ہے، جب تک جواب نہیں ہوگا تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ سنو پھر، میں نے 12 سال کی محنت اور مشقت میں ایک کتاب لکھی اور 12 سال اس کی نوٹ پلک سوار کرا، پھر 12 سال میں سوچتا رہا کہ امت کو اس کتاب کو بطور تحفہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، امت کے لیے اس کتاب کو پیش کیا جائے یا نہ کروں۔ 36 سال کے بعد میں نے فیصلہ کیا رب کا قرآن ہوتے ہوئے امت کو جنید بغدادی کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو پھر جنید بغدادی کی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ تو تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو سمجھا جائے۔ آج کوئی کمپنی میسج کرے تو بندہ دیکھتا ہے اس میسج کو سمجھ نہیں سکتا تو کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس جاتا ہے، یار یہ کیا کمپنی والوں نے میسج کیا؟ بندہ کہتا ہے نہیں یار ویسے ہی میسج آیا کمپنی، نہیں یار پھر بھی کچھ تو لکھا ہے۔ یار ایک کمپنی کا میسج کتنی ویلیو رکھتا ہے تو اس کو کسی کے پاس جا کے پڑھایا جائے تو کیا رب کا قرآن کوئی ویلیو نہیں رکھتا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کسی صاحب نظر کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں، اس سے پوچھیں کہ یار ہمیں بتاؤ اللہ نے کیا پیغام ہمارے نام بھیجا ہے؟ روزانہ ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لو اور اس کے اوپر عمل کی کوشش کر لو تو یہ تمہاری زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ اور چوتھا حق قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، صرف پڑھا نہ جائے، بار بار پڑھا جائے، معنی مطالب کو سمجھا جائے لیکن اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، بلکہ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کی بھی کوشش کی جائے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جہالت کے سمندر سے علم کا ایک قطرہ بہتر ہے اور علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ تھوڑا پڑھ لو لیکن اس کے اوپر عمل کر لو تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔
تو عمل کی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے یہی پڑھا ہے قیامت والے دن جو ہے ایک بندہ بہت زیادہ پچھتائے گا. وہ بندہ جس کو دنیا کے اندر قرآن مجید پڑھنے کا موقع ملا لیکن اس نے قرآن مجید کو نہ پڑھا تو پچھتائے گا. آئے مجھے زندگی میں موقع ملا تھا میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا. اور اس سے بھی زیادہ وہ بندہ پچھتائے گا جس نے قرآن تو پڑھا لیکن اس کے اوپر عمل نہ کیا, تو وہ بندہ بھی پچھتائے گا. اسی لیے ہمیں تو حکم دیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ. حضرت عمر بن خطاب نے 11 سال کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت مکمل کی. تو پوچھا کہ عمر بن خطاب اتنی فصیح عربی بولتے ہو 11 سال سورۃ البقرہ پڑھ کے لگا دی. تو کہا کہ ہم حضور سے اتنی دیر تک اگلی آیت پڑھتے نہیں تھے جب تک پہلی آیت پہ عمل نہ ہو جاتا. تو وہ تو حضور سے اس وقت پڑھتے تھے جب پہلی آیت پہ عمل مکمل ہو جاتا. آج ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنی آیات کا پتہ ہے اور کتنا اس کے اوپر عمل ہے. تو چوتھا حق قرآن مجید فرقان حمید کا بیان کیا گیا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور پانچواں اور سب سے اہم حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی تعلیم کو آفاق کے ہر گوشے میں دے کے آگے نکلا جائے. تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو علم تمہارے پاس ہے, بلکہ قرآن تو کہتا ہے اخرجت للناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا, لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور ان کو برائی سے روکو. آج نیکی کا حکم دینے والا کوئی نہیں, برائی سے روکنے والا کوئی نہیں, بلکہ ہمیں تو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی کہ قرآن مجید پڑھو بھی صحیح, آگے اس کی تعلیم بھی دو, خود بھی عمل کے ساتھ زندگی سنوارو اور آگے بھی اس کی تعلیم دیتے چلے جاؤ. علامہ محمد اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی. اقبال کہتا ہے کہ اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اگر قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر زندگی گزار سکتا ہے. آج بڑی سے بڑی کمپنی بھی کوئی چیز بناتی ہے تو ساتھ میں ایک ہلکا سا کتابچہ دیتی ہے, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کو ایسے ایسے استعمال کرنا ہے, اگر غلط استعمال کرو گے تو چیز خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے حضرت انسان کو تخلیق کیا تو کیا اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جس طرح چاہے مرضی زندگی گزار, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اللہ نے ساتھ میں قرآن بھی بھیجا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور حضور کی مبارک زندگی کا عملی نمونہ بھی تمہارے سامنے بھیجا کہ دیکھو میرے محبوب کی زندگی بھی دیکھتے چلے جاؤ, قرآن بھی تمہارے سامنے ہے, قرآن کو دیکھتے چلے جاؤ گے تو تمہاری زندگی آخرت سنورتی چلی جائے گی. اگر قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار نہیں کرو گی تو دنیا بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری ذلیل و رسوا ہو جائے گی. آج کی اس نشست میں تکمیل قرآن مجید کے موقع پہ یہ تہیہ کریں اور رمضان المبارک کا جو خاص تحفہ اللہ نے بندوں کو دیا وہ قرآن مجید فرقان حمید کا تحفہ ہے. 5 حق ہمارے اوپر ہے. اب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم ان 5 حقوق کو بجا لا رہے ہیں یا نہیں. صرف ایمان لے آئے, بس ایمان لانے سے کام نہیں ہوگا. کیا ہم اس کی صحیح تلاوت کر سکتے ہیں؟ اگر تلاوت کر سکتے ہیں تو دیکھنا یہ کیا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اگر کی ہے تو پھر دیکھنا یہ کہ کیا ہم نے اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے. اگر عمل کیا ہے تو پھر دیکھنا یہ کہ ہم کسی کو تبلیغ بھی کر سکتے ہیں, کسی کو سمجھا بھی سکتے ہیں تو ہمارا حق ہے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک فرمان بھی موجود ہو تو میری جانب سے وہ فرمان میری امت تک پہنچا دو. یہ تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے. لازمی نہیں کہ تم بہت بڑے مبلغ ہو, ممبر معراج پہ بیٹھ کے تقریر کرو گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی, بلکہ تمہیں قرآن مجید کی کسی آیت کا پتہ ہے تو ساتھ والے بندے کا عمل اس کے برخلاف, اس کو بتاؤ یار اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور تمہارا عمل اس کے بالکل برخلاف ہے, تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آئیے ہم تہیہ کریں, ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے گزاریں گے, کیونکہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہماری دنیا آخرت سنورتی چلی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس محفل کو اپنی عظیم بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جن احباب نے تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھا اور جنہوں نے سنا, اللہ سب کو وسیع اجر عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس مسجد کی رونقوں کو تابع قیامت تک آباد و شاد رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.